اب اس کے بعد یہاں ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے اذکار کی پابندی کیا کرتے تھے، تو ان کی کچھ تحدید، وقت کی کوئی تحدید ہے کیا کہ کب شروع ہے اور کب ختم ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ اس کے لیے کوئی وقت طے نہیں ہے، لیکن عام طور پر صبح اور شام جب کہتے ہیں تو اکثر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی رہی ہے اور آپ جو پابندی کرتے رہے ہیں، جب صبح کا وقت کہا جاتا ہے تو طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک، طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک، سورج طلوع ہونے تک اس وقت کو صبح جو نا کہا جاتا ہے۔ اور جب شام کی بات بتائی جاتی ہے تو عصر کے بعد سے لے کر غروب شمس تک، سورج غروب ہونے تک، یہ وقت بالکل مستحب اور مناسب وقت ہے ان اذکار کے پڑھنے کا۔ صبح اور شام کے اذکار کوئی بندہ اگر طلوع فجر کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کسی بھی وقت اگر پڑھتا ہے، اور اسی طرح سے شام کے اذکار عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک اس بیچ میں کبھی بھی پڑھتا ہے تو یہ بالکل مستحب ہے، افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی اس وقت کی بجائے اور تاخیر سے بھی اگر پڑھ رہا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد بھی اگر کوئی 9 بجے پڑھ لیا، 10 بجے پڑھ لیا، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ بعض اہل علم تو بالکل ظہر سے پہلے تک بھی پڑھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں کہتے ہیں۔ لیکن زیادہ مناسب یہی ہے کہ آدمی بالکل فجر کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک پڑھنے کی کوشش کرے، یہ بہت زیادہ مناسب ہے، اور اگر اس کے بعد بھی پڑھ لیا کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور ویسے ہی جو شام کے اذکار ہیں عصر کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے سے پہلے تک پڑھ لے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر مغرب کے بعد بھی کوئی اگر شام کے اذکار پڑھتا ہے کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی اس میں پابندی نہیں کہ نہیں پڑھ سکتا، پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔